بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سامعین، قطب عالم سوانح حیات حضرت پیر سید مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرا اور آخری حصہ لے کر آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جزبی صاحب۔ سامعین، پچھلی ویڈیوز میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ علم و عرفان میں کامل و مکمل ہو کر بیت اللہ شریف اور دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ وہاں فیوز و برکات سے دامن مراد بھرا اور قطب ارشاد کے منصب جلیل پر فائز ہو کر مسند ارشاد پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی ذات گرامی میں مجدد وقت کی جملہ شرائط اور صفات کما حقہ موجود تھیں۔ آپ نے ایک لا دینی حکومت کے الحاد پرور فضا میں ایک کاذب مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف قلمی اور لسانی جہاد کیا، حتیٰ کہ اس محاذ پر آپ کو مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کی جانب سے متفقہ طور پر قائد تسلیم کیا گیا اور آپ کی تصنیف کو رد قادیانیت میں بے مثال قرار دیا گیا۔ ان تصانیف کو مشعل راہ بنا کر تحریر و تقریر کے مجاہدین کمر بستہ ہو کر میدان میں اتر آئے، اور ان کی مساعی جمیلہ کی بدولت آج دنیا اسلام کا ایک عام انسان بھی ختم نبوت کی قادیانی تعویل کو کفر سمجھتا ہے، اور قادیانیت ایک علیحدہ بے اثر اور لا تعلق اقلیت بن کر رہ گئی ہے۔ سامعین، جب مولوی عبداللہ چکڑالوی نے حدیث کی حجت سے انکار کرتے ہوئے ایک نیا فرقہ اہل قرآن کھڑا کیا تو آپ نے اس فتنے کے استحصال کے لیے جگہ جگہ دورہ حدیث کے درس جاری کرائے۔ اس کے علاوہ آپ نے نیچریت کی تردید میں بھی بعض مخلصین کے ذریعے مضامین شائع کروائے جو بر صغیر میں انگریزی تعلیم و تربیت کے باعث فروغ پا رہی تھی۔ تاہم آپ نے سر سید احمد خان کے مخالف علماء کے ان نظریات کو بھی ناواجب قرار دیا کہ انگریزی پڑھنا حرام ہے اور برطانوی ہند دارالحرب ہے، اس لیے یہاں نماز جمعہ جائز نہیں۔ آپ نے شہروں میں نماز جمعہ کو واجب قرار دیا اور متعدد مقامات پر از سر نو نماز جمعہ جاری کرائی۔ البتہ برطانیہ کی ایسی ملازمت کو جس میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اقدام لازم آتا ہو ناجائز قرار دیا۔ اس امر کا اعلان آپ اس زمانے میں فرماتے رہے جب پہلی جنگ عظیم زوروں پر تھی اور انگریزوں کا ستارہ سامعین، بریلوی، دیوبندی، وہابی اور دیگر اسلامی مکاتب فکر کے اختلافی مسائل پر آپ اپنا مسلک تحریر و تقریر کے ذریعے برابر واضح فرماتے رہے۔ اگرچہ فروعی مسائل میں اختلاف کے بنا پر ان مکاتب فکر کی باہمی کشمکش آپ کو ناپسند رہی، تاہم فریقین کی حق بات کو ہمیشہ سراہا۔ آپ نے امکان کذب باری تعالیٰ کو محال، علم غیب عطائی و سماع معطا کو برحق، اور ندائے یا رسول اللہ، توسل و استمداد انبیاء و اولیاء، نظر و نیاز، اصال ثواب اور زیارت قبور کو جائز قرار دیا۔ آپ نے ارباب وحدت الشہود و وحدت الوجود کے درمیان یہ کہہ کر ربط و تعلق پیدا کیا کہ وحدت الشہود ابتدائے سلوک اور نفس ایمان ہے، اور وحدت الوجود انتہائے مقام اور کمال ایمان ہے۔ اس مقام کے لیے نہ تو امم سابقہ مکلف تھیں اور نہ ہی جمہور امت محمدیہ ہی مکلف ہیں۔ یہ اقصى الخواص کا مشاہدہ اور حال ہے، فقط کال نہیں۔ آپ نے کانگریس میں مسلمانوں کی شمولیت اور جمعیت علماء ہند کی برپا کردہ تحریکات خلافت و ہجرت سے اختلاف کرتے ہوئے ان کی تردید فرمائی۔ البتہ ترکوں کے محاربات طرابلس و بلقان میں گھر کے زیورات اور استبل کے گھوڑے تک چندے میں دے دیے۔ دہلی میں منعقد ہونے والی برطانوی شاہی دربار میں شمولیت سے انکار پر انگریز حکومت نے آپ کو اپنا مخالف سمجھ کر اعزار رسانی کی جانب میں اعلان کیا، مگر آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ بعد ازاں حکومت نے سینکڑوں مربع اراضی بطور جاگیر آپ کو دینا چاہی، مگر آپ نے قبول نہ فرمائی۔ سامعین، اللہ کریم نے آپ کو محبوبیت کی خلعت عطا فرمائی تھی،
جن لوگوں نے آپ کی زیارت کا شرف حاصل کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہوتے وہاں آپ کے وجود سے بڑھ کر دلکش اور جاذب نظر کوئی چیز نہ ہوتی۔ سفر میں لوگ دست بوسی کے لیے ہجوم کرتے تو مخلصین کو آپ کے گرد حلقہ بنانا پڑتا۔ قبل از وقت اطلاع ہونے کی صورت میں ریلوے اسٹیشنوں اور سڑکوں پر لوگ کئی گھنٹے پہلے جمع ہو جاتے۔ آپ فرماتے تھے کہ جب مجھے تلقین سلوک کر معمور فرمایا گیا تو میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کی کہ رب کریم تو اپنے جن بندوں کو میری طرف رہنمائی فرمائے ان کے آرام اور جمعیت کی کفالت بھی خود ہی فرما، کیونکہ میرے پاس نہ تو فرصت ہے اور نہ مقدور۔ چنانچہ اللہ کریم نے ہر بات کا انسرام اپنی قدرت کاملہ سے خود ہی فرما دیا۔ باکمال لوگ مختلف اطراف سے کھینچے چلے آئے اور عمر بھر کے لیے وابستہ دامن ہو گئے۔ ابتدا میں ایک کمرہ آپ کی رہائش کے لیے، ایک لنگر کا سامان رکھنے کے لیے اور 2 کمرے درویشوں اور مہمانوں کے لیے تعمیر ہوئے۔ اساتذہ نے تلامزہ سمیت پتھر، مٹی اور گارا اٹھا کر مسجد اور مکانات تعمیر کیے اور پتھریلی زمین میں ایک خاص گہرا کنواں کھودا۔ یوں پتھر، مٹی اور گارے کا یہ فقیر خانہ سن 1313 ہجری بمطابق سن 1895 میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اگلے سال پختہ اور شاندار مسجد تیار ہوئی جس کی تعمیر میں حرم سرا کی پردہ نشینوں تک نے رات کی تاریکیوں میں حصہ لیا۔ انہی ایام میں بعض مشہور خطیب اور نامور ادیب رشتہ اخلاص میں منسلک ہوئے۔ بعد ازاں اہل سلوک میں سے کئی مشائخ کرام کے صاحب زادگان سلسلہ بیت یا حلقہ تلمذ میں داخل ہوئے۔ ان میں دیوان غیاث الدین اجمیری، دیوان سید محمد فریدی اور خواجہ حسن نظامی شامل ہیں۔ ان دنوں آپ کی نشست پتھر کی ایک مسلح نماثل پر ہوا کرتی تھی جو پرانی عمارت کے سامنے درختوں کے سائے میں رکھی ہوئی تھی۔ فجر کی نماز اور عاد و وظائف سے فارغ ہو کر آپ مسجد سے نکلتے اور اسی سل پر آ کر تشریف رکھتے۔ ارد گرد چٹائیوں کا فرش بچھ جاتا، علماء، درویش اور مہمان حسب حاجت استفادہ کرتے، یہیں مجلس ذکر منعقد ہوتی، یہیں آپ مناظرے کرنے والوں کو مسائل زیر بحث پر تقریریں لکھواتے۔ یہیں 1897 میں آپ کی پہلی عظیم الشان کتاب تحقیق الحق قلم بند ہوئی اور قادیانیت پر سن 1900 میں شمس الہدایت اور 1902 میں سیف چشتیائی منصہ شہود پر آئیں۔ اسی جگہ پر مشائخ طریقت اور اساتذہ مدارس نے آپ سے مولانا رومی کی مثنوی اور شیخ ابن عربی کی فتوحات مکیہ و فصوص الحکم کا درس لیا۔ آپ کی راتیں پتھر کی اسی سل پر مراقبے میں گزر جاتی۔ آپ جس پہلو پر بیٹھ جاتے صبح صادق تک اسی پہلو پر بیٹھے رہتے، ذرہ برابر حرکت نہ کرتے۔ موسم سرما کی طویل اور برفانی راتیں صرف ایک کمبل میں کاٹ دیتے۔ صبح کے وقت کمبل پر برف جمی ہوتی جسے اٹھ کر جھاڑ دیتے۔ عشق الہی کی حدت و حرارت اس قدر تھی کہ رات کو وادی کے منجمد تالاب میں غسل فرماتے اور برف ہٹا کر غوطے لگاتے۔ مسلسل 2 زانو نشست اور کثرت مراقبہ کے باعث ایک موقع پر رانیں بے سکت ہو گئیں اور چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ طبیب نے مالش اور گھوڑے کی سواری تجویز کی جس سے افاقہ ہوا۔ خاندان چشتیہ کی روایت میں ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر میں تبلیغ اسلام کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باطنی طور پر سماع بالمزامیر کی اجازت حاصل کی تھی، کیونکہ اہل ہند بالحاظ طبع و تہذیب غنا کی طرف راغب تھے۔ چنانچہ ان کے سامنے اسلام کی پیشکش انہی کے انداز میں کرنے سے بہت صورت سے کامیابی ہوئی۔ آپ کا تعلق چونکہ سلسلہ چشتیہ سے تھا اس لیے آپ غنا اور سماع کو جائز اور مباح سمجھتے تھے۔ آپ کو قوالی بہت پسند تھی اور آپ گاہے تخلیق۔ خاندان چشتیہ کی روایت میں ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر میں تبلیغ اسلام کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باطنی طور پر سماع
بالمزامیر کی اجازت حاصل کی تھی، کیونکہ اہل ہند بالحاظ طبع و تہذیب غنا کی طرف راغب تھے۔ چنانچہ ان کے سامنے اسلام کی پیشکش انہی کے انداز میں کرنے سے بہت سرعت سے کامیابی ہوئی۔ آپ کا تعلق چونکہ سلسلہ چشتیہ سے تھا، اس لیے آپ کو غنا اور سماع کو جائز اور مباح سمجھتے تھے۔ آپ کو قوالی بہت پسند تھی اور آپ گاہے گاہے تخلیے میں شغل سماع کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر اجمیر شریف کے ایک قوال نے عربی کی ایک مشہور نعت پڑھی تو آپ وجد میں آ گئے۔ قوال کو قیمتی کمبل اور قالین بخش دیے، اور جب کمرے میں ان سے بہتر کوئی چیز نہ رہی تو استبل کے گھوڑے بھی دے دیے۔ ایک دفعہ بارش کے لیے دعا کی استدعا پر قوال کو ایک خاص انداز میں یہ غزل سنانے کا حکم دیا: ترک من اے میں غلام روئے تو، جملہ ترکان جہاں ہندوئے تو۔ آخری شعر تک پہنچتے پہنچتے بادل آنا شروع ہو گئے اور اللہ کریم کے کرم سے بارش ہونے لگی۔ رات کا وقت تھا، ریل گاڑی ویران پہاڑوں میں سے گزر رہی تھی۔ قوال آپ کی فرمائش پر پنجابی کے یہ اشعار گا رہا تھا: دیکھو نیکی کر گیا ماہی، دلڑی لے کے ہو گیا راہی، ماہی دے سنیڑے میکوں، کوکا کوک سناواں کیکوں، ہسدیاں گل وچ پے گئی پھاہی، دیکھو نیکی کر گیا ماہی۔ گاڑی کا اینگلو انڈین گارڈ اجازت لے کر آپ کے ڈبے میں بیٹھ گیا اور قوالی سننے لگا۔ وہ پنجابی کلام کا مطلب تو نہ سمجھ سکا، مگر آپ کی کیفیت کے روحانی اثر سے بے خود ہو کر رونے لگا اور بولا: جی چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے قدموں میں زندگی گزار دوں۔ سامعین، گولڑا شریف میں ایک شادی کے موقع پر لڑکیاں یہ پنجابی گیت گا رہی تھی: اچھی ڈھکی گھر سامنے میرے ڈاڈے نال پریت، نہ توڑی نہ توڑساں نہ توڑن دی ریت۔ گرمیوں کا موسم تھا، آپ گھر کی چھت پر شغل و ذکر میں محو تھے۔ گیت سن کر وجد میں آ گئے۔ شادی والے گھر میں آپ کے وجد کی خبر پہنچی تو لڑکیاں رات گئے تک وہی گیت گاتی رہیں۔ جب آپ نے منع کروایا تب انہوں نے گانا بند کیا۔ آپ کے ذوق عالی کا اندازہ فقط رسمی سماع، حسن صوت اور رنگ سخن ہی کا پابند نہ تھا، بلکہ اکثر روزمرہ کی باتوں میں سے محض کوئی نکتہ یا لفظ ہی عشق سرمدی کا ساز چھیڑنے کے لیے مضراب کا کام کر جاتا اور آپ پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ ایک روز عصر کی نماز کے بعد مسجد سے مہمان رخصت ہو رہے تھے کہ کسی نے موت کا ذکر کیا۔ آپ پر کیفیت طاری ہو گئی۔ ایک آہ بری اور حسرت برے لہجے میں فرمایا: ابھی یہ نعمت کہاں؟ آپ کے معمولات اور مشاغل ایسے لگے بدے تھے کہ ان میں بہت کم تغیر ہوتا تھا۔ نماز فجر کی سنتیں پڑھ کر حجرے سے مسجد میں آتے اور امام کا انتظار کرتے۔ اگر وہ کسی وجہ سے نہ آ سکتے تو کسی دوسرے قابل امامت شخص کو امام بنا لیتے۔ 10 بجے تک اوراد و وظائف میں مشغول رہتے۔ اسی دوران کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ 10:30 11 بجے دیوان خانے میں تشریف لاتے۔ اس وقت ہر شخص کو بات کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ ارشاد و تلقین کا سلسلہ بھی جاری رہتا اور مخلصین سے گفتگو بھی ہوتی رہتی۔ 12 ساڑھے 12 بجے حجرے میں چلے جاتے، کھانا کھا کر کیلولا کرتے اور 1 گھنٹے بعد ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں چلے جاتے۔ اکثر ظہر کے وضو سے عصر کی نماز پڑھتے، پھر ختم خواجگان پڑھواتے اور گھوڑے پر سوار ہو کر 3-4 کلومیٹر سیر کرتے۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں باہر ہی ادا کرتے۔ رات گئے واپس آ کر کھانا تناول کر کے سو جاتے۔ تہائی رات باقی ہوتی کہ بیدار ہو کر تہجد کی تیاری میں لگ جاتے۔ سامعین، آپ کا قد میانہ، رنگ گندمی، پیشانی بلند و چمکدار، آنکھیں مخمور و روب آفریں، ابرو گھنے و کماندار، ناک ستواں، لب متوسط، دہن فراخ، دندان روشن و جدا، داڑھی لمبی و گھنی، بال گھنگریالے و لمبے، سینہ کشادہ، بطن خمیدہ، انگلیاں ملائم و باریک، قدم نرم و نازک اور جسم گھٹا ہوا تھا۔ آپ کو سفید لباس پسند تھا۔ لٹھے کی شلوار، ململ کا آستینوں والا کرتا اور سفید ململ کی ہلکی مایا لگی ہوئی پگڑی پہنتے۔ دستار پر نوکدار کلہ ہوتی۔
کرتے کے اوپر واسکٹ اور لمبے کھلے کالر کا کوٹ ہوتا، پاؤں میں گھیبی نمونے کی نفیس و نصف تلہ دار پاپوش استعمال کرتے، ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح رہتی۔ آپ کی آواز شیریں، پرسوز اور باوقار تھی، یوں متانت سے گفتگو کرتے کہ ایک ایک لفظ گنا جا سکے۔ آپ کی رفتار اور چال ڈھال میں اہل علم کو وقار و سلامت روی نظر آتی اور اہل دل کو بانک مان و محبوبیت۔ سامعین، 71-72 سال کی عمر تک آپ کی صحت اچھی رہی، مگر پھر ضعف کے آثار پیدا ہونے لگے۔ قلت طعام، قلت کلام اور قلت منام ابتدا ہی سے آپ کے معمولات رہے۔ دائمی ذکر اور پاس انفاس کے شغل نے آپ کو خواب و خور سے بے نیاز کر دیا تھا۔ غالباً اسی وجہ سے معدے نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور ہچکی شروع ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھ رہی تھی، آپ کا مشاہدہ تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ سن 1925 تک یہ حالت ہو گئی تھی کہ خلوت ہو یا جلوت، ایک وجدانی کیفیت طاری رہتی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک آہ بھر کر سر اٹھاتے اور باطنی کیفیات کے باعث چہرے کا رنگ کبھی زرد، کبھی سبز اور کبھی سرخی مائل ہو جاتا۔ اپنے معمولات کے مطابق مجلس خانے میں بدستور گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے تشریف لاتے، مگر محفل پر خاموشی طاری رہتی۔ حاضرین میں سے بعض پر گریہ طاری ہو جاتا اور بعض حسرت بھری نظروں سے دیکھتے رہتے۔ سن 1932 تک اس کیفیت کا ورود انتہا کو پہنچ گیا۔ پہلے نماز کے لیے مسجد جانے سے معذور ہوئے، پھر بستر پر نماز پڑھنے لگے، اس کے بعد اشاروں سے نماز ادا ہونے لگی۔ آخر کار اشاروں سے بھی معذوری ہو گئی اور مسلسل استغراق کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ ان ایام میں ارباب سلوک اور اصحاب منزل دور دور سے کھینچے چلے آتے تھے، ان میں اہل جذب و سکر کی کثرت ہوتی تھی۔ وہ آپ کے حجرے میں داخل ہو کر پائنتی کو بوسہ دیتے، کچھ دیر چپ چاپ آپ کو دیکھتے رہتے اور پھر خود ہی دعا مانگ کر رخصت ہو جاتے۔ نہ سوال ہوتا اور نہ جواب۔ مارچ اپریل سن 1937 میں آپ نے متعدد مرتبہ سورہ یاسین، سورہ یوسف، سورہ تغابن، سورہ ملک، سورہ مزمل، درود مستغاث، درود کبریت احمر، دعائے کبیر اور سلسلہ مشائخ کرام استماع فرما کر حاضرین، غیر حاضرین، متوسلین، غیر متوسلین اور تمام امت مرحومہ کے لیے اللہ کریم سے دعا مانگی۔ محرم صفر 1352 ہجری میں زائرین کی تعداد بڑھتی چلے گی، حتیٰ کہ 600-700 یومیہ تک پہنچ گئی۔ انہی دنوں آپ کو زکام اور میادی بخار کا عرضہ لاحق ہوا۔ آخری 3 روز یہ کیفیت رہی کہ بار بار دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے اور اپنے چہرے کے سامنے تک لے جاتے۔ اس کے علاوہ 29 صفر 1356 ہجری 11 مئی 1937 منگل کے روز یہ حالت تھی کہ دائیں ہاتھ کی نبض رک رک کر چل رہی تھی اور بائیں ہاتھ یعنی قلب کی جانب کی نبض حسب معمول جاری تھی۔ 5:30 بجے دونوں ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، جس کی تعمیل میں سہارا دے کر اٹھایا گیا اور آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ نے گردن کو ایک طرف سراسا جھکا کر تبسم فرمایا۔ اس دل نواز اور ایمان افروز تبسم میں مسرت، حیا اور نیاز کا ایسا حسین امتزاج تھا کہ حاضرین کی زبانوں پر بے ساختہ سبحان اللہ کا ورد جاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے اشارے پر آپ کو دوبارہ لٹا دیا گیا۔ چند لمحے بعد آپ نے اسم ذات اللہ آہستہ مگر طویل اور عمیق آواز میں زبان شوق اور قلب عرفان سے ادا فرمایا۔ یہ کیفیت عالم نمود کی الوداعی جھلک تھی۔ چہرہ کیف وصال سے مجسمہ نیاز نظر آیا۔ پھر 2 بارہ اور 3 بارہ اسی طرح اسم ذات کا اعادہ فرما کر قبلہ رو ہو گئے۔ دوسرے روز یکم ربیع الاول 12 مئی بدھ کے روز 6:30 بجے شام آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق 1.5-2 لاکھ افراد شریک ہوئے، ان میں ہندو، سکھ اور عیسائی بھی سینکڑوں کی تعداد میں سب سے پیچھے کی صفوں میں ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے۔ 8 بجے رات آپ کو مسجد کے جنوبی باغ میں دفن کر دیا گیا۔
آپ کے وصال کے بعد آپ کے علمی اور روحانی فیض کا سلسلہ آپ کے بیٹے اور جانشین حضرت پیر سید غلام محی الدین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جاری رہا، اور ان کے وصال کے بعد اب یہ سلسلہ ان کے بیٹوں اور جانشینوں اور آپ کے پوتوں اور مریدوں حضرت پیر سید غلام شاہ غلام معین الدین گیلانی اور حضرت پیر سید شاہ عبداللہ گیلانی کے ذریعے جاری ہے۔